یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو قدرت کے ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے ہی اس کو وسیع کر دیا۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا، پس ہم کتنے اچھے فرش بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، پس دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو، بے شک میں تمہیں اس کی غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، بے شک میں تمہیں اس کی غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساحر ہے یا دیوانہ۔ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہی وصیت کی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، پس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاتے رہیے آپ، یقیناً سمجھانا اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، نہ طلب کرتا ہوں میں ان سے رزق اور نہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا، قوت والا اور زور والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس ان ظالموں کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا ان کے ہم مشربوں کا حصہ ملا تھا، پس یہ جلد بازی نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ ذاریات کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان قوموں کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلا دیا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان قوموں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔
اب اس رکوع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی توحید و وحدانیت اور آخرت کے برحق ہونے پر دلائل کو قائم فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے آسمان کو قدرت کے ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے ہی اس کو وسیع کر دیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ یہ وہ رب ہی ہے کہ جس نے اس آسمان کو بنایا ہے اور اس کو اتنا وسیع بنا دیا ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو بہت وسیع کر دیا ہے، تو فرمایا کہ ہم نے اس کو بنایا ہے، ہم اس کو بنانے والے ہیں، اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا، پس ہم کتنے اچھے فرش بچھانے والے ہیں۔ یعنی فرش جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے راحت کا سبب ہوتا ہے۔ انسان جب آرام کرنا چاہتا ہے، وہ سونا چاہتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر میں لیٹ سکوں، تو وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں وہ آرام سے لیٹ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بچھونا بنایا، اس کائنات کو، اس زمین کو بچھونا بنا دیا۔ تو یہ زمین ہمارے لیے بچھونا ہے، حالانکہ گول ہے، لیکن یہ گول ہونے کے باوجود بچھونا ہے۔ اور بچھونا کیسے ہے کہ یہ لوہے کی طرح سخت بھی نہیں ہے اور پانی کی طرح نرم بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آدمی جو ہے کچھ کر ہی نہ سکے، بلکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اس پر وہ تمام کام سر انجام دے سکتا ہے، نہ اس میں ڈوبتا ہے اور نہ لوہے کی طرح اس کے اندر سختی محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو فرش بنایا ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ قدرت کی دلیل ہے اور ہماری وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ کس لیے بنائے؟ تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آج کی سائنس بھی جو ہے اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہر شے جو ہے وہ جوڑے جوڑے۔ یعنی ایک زمانہ تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں جی ہر چیز جوڑے نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے اس بات سے آگاہ فرما دیا تھا کہ ہر شے جوڑے جوڑے، یعنی صرف جاندار نہیں بلکہ نباتات، جمادات، غرض یہ کہ کائنات کی ہر شے، ایٹم تک، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ایک ذرہ، اس ذرے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی ذرہ جو ہے وہ جوڑا نہیں ہے، تو آج کی سائنس نے کہا کہ ایک ایٹم جو ہوتا ہے وہ بھی جوڑا ہے۔ یعنی دو چیزیں جب ملتی ہیں تو تب جا کر وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ الیکٹران اور پروٹان جو ہے وہ جب ملتے ہیں تو ایک ایٹم بنتا ہے۔ اسی طریقے سے مثبت اور منفی چیزیں مل کر، یعنی پوزیٹیو اور نیگیٹو جو تاریں ملتی ہیں تو جا کر بجلی کا جو ہے وہ کام جو ہے ہمارے کام وہ آتی ہے۔ تو ہر شے کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جوڑا بنایا۔ یہاں تک کہ سائنس یہ بھی بتاتی کہ جو درخت ہیں اور یہ جو پتھر ہیں ان کے اندر بھی نر اور مادہ ہیں۔ ہوا جو ہے وہ ایک نر درخت سے جو ہے وہ ٹکراتی ہے، اس سے ٹکرا کر مادہ درخت کے پاس جب جا کر پہنچتی ہے، اس سے لگتی ہے تو اس کے اندر پھل زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو درختوں کے اندر بھی جو ہے نر اور مادہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ ہم نے کائنات کی ہر شے کو جوڑا بنایا۔ کیوں فرمایا جوڑا؟ اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے کو جوڑا بنایا، کیوں؟ تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے قائم ہونے کی دلیل دی ہے، یعنی تم اپنے آپ کو بھی، اپنی عقل کو بھی استعمال کرو اور سوچو کہ جب کائنات کی ہر شے جوڑا جوڑا ہے تو پھر یہ کیسے سمجھتے ہو کہ دنیا ہو اور آخرت نہ ہو؟ جس طریقے سے کائنات کی ہر شے جوڑا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کے بعد جو ہے ایک آخرت کی زندگی ہے، اس کا بھی جوڑا ہے۔ دنیا کی زندگی کا جوڑا آخرت کی زندگی ہے۔ اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرو گے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ ہر شے جوڑا ہے؟ ہاں، واحد و یکتا اگر ذات ہے تو وہ صرف رب کی ہے، اس کے علاوہ ہر شے اللہ نے فرمایا کہ جوڑا ہے۔ اس کی ذات واحد و یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ باقی ہر شے کو اللہ نے جوڑا بنایا ہے، اور یہ غور و فکر کے لیے انسان کے لیے بنایا کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دیکھے اور آخرت کا منکر نہ ہو جائے۔ آخرت میں اس نے اٹھ کر اللہ کے حضور
اپنی زندگی کا پورا پورا حساب دینا ہے۔ پھر فرمایا کہ بس دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ الفاظ کہلوائے ہیں کہ آپ جو ہے ان تمام لوگوں کو فرما دیں، یہ پوری انسانیت کو کہہ دیں کہ اللہ کی طرف دوڑو، یعنی بڑا پیارا انداز ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ دوڑا کہاں جاتا ہے، یعنی دوڑتا کب ہے انسان، بھاگتا کب ہے، جب کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کو جو ہے کسی جیل کے اندر بند کر دیا جائے، کہیں پر قید کر دیا جائے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس قید سے کسی نہ کسی طرح نکل جاؤں، بھاگ جاؤں۔ ایک پرندے کو اگر پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے تو وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں پر یعنی یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ انسان جو ہے کیا ہے، شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے، دنیا کی رسموں میں جکڑ چکا ہے، یہ دنیا کے رواجوں میں جکڑ گیا ہے، اور یہ دنیا کی مصلحتوں کا شکار ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اگر چاہتے ہو کہ ان جالوں سے بچ جاؤ، شیطانی ہتھکنڈوں سے محفوظ ہو جاؤ، اور دنیا کی غلاظتوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، یعنی دنیا کی رسموں کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف بھاگ جاؤ، تب تم بچ سکتے ہو۔ جب اس کی حفاظت میں آ جاؤ گے، اس کے حصار میں آ جاؤ گے، اس کے قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ گے، تو ہر طرف سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اللہ کی طرف نہ بھاگے، تو پھر تباہی جو ہے وہ تمہارا مقدر ہے۔ تو یعنی یہاں کیا بتایا اللہ نے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کفر کی طرف مت جائے، بلکہ کفر سے ایمان کی طرف دوڑے، اور غفلت سے بیداری کی طرف بھاگے، اور نافرمانی سے اللہ کی اطاعت کی طرف بھاگے، تب وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ بس دوڑو اللہ کی طرف۔ کیوں دوڑو؟ تاکہ تمہیں اس کی پناہ مل جائے، اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف میلان رکھنا، دوسروں کی طرف دوڑنا، دوسروں کی اتباع اور پیروی کرنا، دوسروں کی تہذیب اور تمدن کو اختیار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود جان لیا ہے، اور یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بنا، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی اگر ایسا کرو گے تو پھر غضب الہی سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، پھر زلزلے بھی آئیں گے، پھر طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں بھی جو تم پر نازل ہوں گی۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں پر کیا کیا ہے؟ بیدار ہونے کی تعلیم دی ہے کہ بیدار ہو جائے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو اس وقت ہم اللہ اللہ تو پکارتے ہیں، لیکن مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر وہی حالت ہوتی ہے۔ کسی نے میسج بھیجا اور بڑی اچھی بات لکھی، کہا کہ جی دیکھیں زلزلہ آیا اور زلزلے نے لوگوں کو رات بھر جگائے رکھا، لیکن آپ قوم کی بے حسی کو دیکھیں کہ فجر کا وقت ہوا تو مسجدیں خالی تھیں، کوئی مسجد میں نہیں آیا، سب غائب۔ اب ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے قہر اور غضب نازل ہو رہا ہے، اس کی طرف سے ہمیں انڈیکیشن مل رہے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم بیدار ہو جاؤ اور غفلت کو چھوڑ دو، تاکہ ہم تمہیں اپنے عذاب سے بچا لیں۔ یعنی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ہماری طرف دوڑو۔ ہم اس وقت تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بچا دے اور اس تکلیف سے یہ کر دے، مسجدوں کی طرف بھی بھاگتے ہیں، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا ہے تو ہم اس سے بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہم پر کوئی عذاب آیا ہی نہیں تھا، تکلیف ہم پر کوئی آئی نہیں تھی۔ تو یہ قابل غور بات ہے کہ ہمیں اپنے حال پر، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے کے لیے ہی آیا ہوں، اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساحر ہے یا دیوانہ ہے۔ اللہ نے اب اپنے حبیب علیہ السلام کو جو ہے تسلی دی ہے کہ ان لوگوں کو آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور آخرت کی طرف بلاتے ہیں کہ اپنی آخرت کو سنوار لو،
تو یہ آپ کو مجنو اور ساحر اور اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ مجنو ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ تسلی رکھیں، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ان کی قوموں نے ان کو ایسا ہی کہا اور ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کیا۔ پھر اللہ نے خود فرمایا کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہی وصیت کی تھی؟ مقصد کیا یہ عجیب بات ہے کہ جو بات پہلے برسوں پہلے قوموں نے کہی وہی بات آج کی قومیں بھی کہہ رہی ہیں۔ اس کی کیا بات ہے؟ ان کے اندر ایک ربط اور ایک بات پر اتفاق کی کیا بات ہے؟ کیا کوئی اکٹھی کانفرنس ہوئی تھی؟ کوئی میٹنگ بلائی گئی تھی سب قوموں کی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی نبی جتنے بھی آئیں تو ان کو ایسا کہنا؟ فرمایا نہیں، بات یہ ہے بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی کانفرنس تو نہیں ہوئی تھی، کوئی ایسی میٹنگ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ جو قومیں پہلے گزر گئیں تو اس وقت آنے والی قومیں موجود ہی نہیں تھیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بہکانے والا ایک ہے اور وہ ہے شیطان۔ اور انسان جب سرکش بنتا ہے تو اس کے اندر وہی چیز پیدا ہوتی ہے جو پہلی قوموں کے اندر پیدا ہوئی تھی، یعنی جو بات پہلی قومیں کہہ چکی، جو آج سے یعنی 20 صدیاں پہلے کسی نافرمان قوم نے کوئی بات کہی ہوگی، آج بھی اگر کسی کے اندر سرکشی پیدا ہوگی تو وہ بھی وہی بات کرے گا۔ کیوں کہ شیطان سرکشی دلانے والا، انسان کے اندر سرکشی پیدا کرنے والا تو وہی ہے، وہی یہ سوالات یہی باتیں اس کے ذہن کے اندر ڈالتا اور کہتا ہے کہ تم یہ کہہ دو، اور وہ انسان بہک جاتا ہے اور وہی کچھ بکنے لگتا ہے جو شیطان اس کو سکھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل میں یہ لوگ سرکش ہیں، بس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجیے، آپ پر کوئی الزام نہیں، یعنی اب آپ کو ان پر غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام تھا اللہ کے پیغام کو ان تک صحیح طور پر پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ یہ لوگ جو ہیں اسلام انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا، انہوں نے تعلیمات الہی کو اختیار کیوں نہیں کیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب آپ ان سے اعراض کر لیں، ان کو چھوڑ دیں اور آپ سمجھاتے رہیے۔ یقیناً سمجھانا اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ یہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ کا کام ہے اپنے کام کو سر انجام دینا، یعنی تبلیغ دین کے فریضے کو ادا کرتے رہنا ہے، یہ آپ کرتے رہیے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس تبلیغ سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو کون ہوں گے؟ مومن ہوں گے، جو ایمان رکھنے والے ہوں گے وہی فائدہ اٹھائیں گے۔ جو ایمان نہیں رکھنے والا، جو بات کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، وہ کبھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اللہ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کو ہم نے کائنات کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ پیدا ہو، تھوڑا بڑا ہو، اس کے اندر عقل و خرد پیدا ہو جائے اور اب وہ جو ہے دنیا کمانے کے دھندے کے پیچھے مصروف ہو جائے، یعنی اس کی ترجیح دنیا کمانا نہیں ہے، اس کی ترجیح جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے، بلکہ اس کی ترجیح اول جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ہاں دوسری چیز جو ہے وہ اس کے ماتحت آتی ہے کہ پھر وہ حلال رزق کی تلاش بھی کرے، اور جب حلال رزق کی تلاش کرے وہ بھی اس نیت سے کرے، اس ارادے سے کرے کہ اللہ نے مجھ پر جو حقوق اور فرائض عائد کیے ہیں تاکہ میں اس کے ذریعے سے اس کے حقوق و فرائض کو ادا کر دوں، تب وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ یعنی وہ رزق حلال کا کمانا بھی جو ہے تب عبادت بن جائے گا جب وہ اس نیت خالص کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ تو فرمایا کہ جن و انس کو ہم نے اس چیز کے لیے پیدا کیا، یعنی اس سے یہ واضح ہوا کہ اس کائنات کے اندر صرف جنات اور انسان ہی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اختیار دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتی، باقی تو سب چیزوں کو اللہ نے اپنا تابع فرمان رکھا ہے، وہ سب اس کی حکم کے تابع ہیں، ان کو اختیار دیا ہی نہیں گیا، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پتھر، جمادات اور نباتات، یہ ساری چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اس کے حکم کی فرمانبرداری کرتی ہیں، ان کو اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اختیار اگر دیا ہے تو انسان اور جنات کو دیا ہے، اس لیے دیا تاکہ یہ اپنی مرضی سے چاہیں تو راہ حق کو اختیار کریں، چاہیں تو باطل کو اختیار کریں، جو راستہ اختیار کریں گے اسی کے مطابق ان کی جزا اور سزا ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ اختیار ہم نے جنات کو اور انسانوں کو دیا ہے، لیکن اس کو ہم نے بنایا کس لیے؟ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب وہ چاہے تو ہماری عبادت کر کے ہماری رضا حاصل کرے، چاہے تو وہ ہم سے نافرمانی کر کے ہماری
ناراضگی کا جو ہے وہ مستحق ٹھہرے۔ نہ طلب کرتا ہوں میں ان سے رزق اور نہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ نے اپنی بے نیازی کا بھی اظہار فرما دیا، یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہماری عبادت کا محتاج ہے، جس طرح دنیا کے لوگ محتاج ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جس طریقے سے دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے مالک جو ہیں وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی مالک ہے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، تو وہ اپنے کچھ نوکر رکھتا ہے، تو وہ نوکر اس کو کما کر دیتے ہیں، اسی لیے تو وہ نوکر رکھتا ہے۔ یعنی وہ مالک جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اپنے نوکروں کا، وہ کماتے ہیں، وہ کما کر اس کو دیتے ہیں، سبب بنتے ہیں اس کی کمائی کا، اس لیے وہ رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ایسی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بادشاہ بھی جو ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے کماتے ہیں، ٹیکس عائد کرتے ہیں، دیگر چیزوں کو عائد کر کے وہ اپنی یعنی ذات کا فائدہ کرتے ہیں تاکہ ان کے کام چل سکیں، ان کو جو کچھ سہولیات ہیں وہ حاصل ہو سکیں، وہ اس لیے لگاتے ہیں عوام پر ٹیکس اور ساری چیزیں۔ فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں کہ میری عبادت کرو کہ مجھے کچھ حاصل ہوگا، بلکہ میں تو وہ ہوں کہ میں تو تم سے رزق بھی نہیں مانگتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے رزق دو، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آ کر تم کچھ کھلاؤ، بلکہ میں تو وہ ہوں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا ہے، سب کو روزی میں دیتا ہوں۔ مقصد تم جو ہے دنیا کی طرف بھاگتے ہو، شیطان کی تعلیمات کی طرف بھاگتے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف بھاگتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ روزی ان کے پاس ملے گی۔ فرمایا کہ روزی دینے والا بھی تمہیں ہوں۔ اگر میرا دامن مضبوط پکڑ لوگے، یعنی میری رسی کو مضبوط پکڑ لوگے، میرے حبیب علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لوگے، تو روزی میرے اختیار میں ہے اور روزی میں ہی دیتا ہوں، اور میں کیا ہوں؟ قوت والا اور زور والا ہوں۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں، میرے پاس قوت نہیں ہے، میرے پاس ساری قوتیں ہیں، میں سب کو رزق دینے پر قادر ہوں، سبھی کو دیتا ہوں، نافرمانوں کو بھی دیتا ہوں، تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پس ان ظالموں کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا ان کے ہم مشربوں کو حصہ ملا تھا۔ یعنی جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کے لیے ویسا ہی عذاب ہے جیسا پہلی قوموں کا ذکر ہوا کہ ان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ پس یہ جلد بازی نہ کریں، یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ جلدی عذاب آ جائے تو عذاب میں جلد بازی کا کیا معاملہ ہے؟ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ پس تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی جو آخرت کے منکر ہیں، جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے بربادی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی گمراہی اور شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔